نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ سیرت صحابیات میں آج ہم حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالی عنہا کا ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحانہ نام یہود کے خاندان بنو قریظہ سے تعلق رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کا نام ہے ریحانہ، اور یہ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ کون سا قبیلہ ہے؟ بنو قریظہ ہے نا، یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، اس میں ایک بڑا قبیلہ ہے بنو قریظہ، تو اس سے ہی ان کا تعلق تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے، یعنی ان کا جو ان کی جنریشن کہاں پہ ان کے فور فادرز ہیں، ریحانہ بنت شمعون بن زید بن خنافہ۔ ٹھیک ہے، ریحانہ، اچھا بنت مطلب ڈاٹر آف، بیٹی ہیں کس کی؟ شمعون کی، اور وہ شمعون کس کے بیٹے ہیں؟ زید کے۔ زید کس کے بیٹے ہیں؟ خنافہ کے۔ تو بن مطلب بیٹا اور بنت مطلب بیٹی، تو ریحانہ بنت شمعون بن زید بن خنافہ۔ بعض روایتوں میں ان کا سلسلہ نسب اس طرح درج ہے: ریحانہ بنت زید بن ریحانہ بنت زید بن عمر بن خنافہ بن شمعون بن زید۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا شجرا کوئی کہیں کہیں روایتوں میں ڈفرینٹ آتا ہے، لیکن زیادہ جو اوتھینٹک ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ جو ہم نے ابھی پہلے پڑھا تھا، ریحانہ بنت شمعون بن زید بن خنافہ، یعنی یہ شمعون کی بیٹی ہیں۔ لیکن جمہور اہل سیر کے نزدیک پہلا سلسلہ نسب معتبر ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے مطلب جو ہم نے پڑھا وہ زید کی بیٹی اس میں بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے شمعون کی بیٹی، جو میجورٹی کی ویو ہے وہ شمعون کی بیٹی ہیں۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام شمعون بن زید ہی ہے۔ اس کو ان کو صحابیت اور روایت کا شرف حاصل ہے، یعنی وہ صحابیت میں آ گئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور ایمان اسلام کو قبول کیا۔ ہر وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسلام کو قبول بھی کیا تو وہ کون سے درجے میں چلا جاتا ہے؟ صحابی کے درجے میں۔ تو یہ صحابیاں ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو روایت کا بھی شرف حاصل ہوا، یعنی ان سے حدیث بھی روایت کی گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث انہوں نے سنی تھی وہ آگے کوٹ بھی کی تھی، تو ان کو روایت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بنو قریظہ کے ایک شخص حکم سے ہوا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب یہ یہودیاں تھیں تو ان کا جو نکاح تھا پہلا وہ حکم نامی ایک شخص سے ہوا، جو وہ بھی کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ بنو قریظہ سے۔ تو دونوں بنو قریظہ سے تعلق رکھتے تھے، دونوں ہسبینڈ اور وائف۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد جن یہودیوں کو قتل کیا گیا، حکم بھی ان میں شامل تھا۔ ٹھیک ہے، تو مسلمانوں سے جب جنگ ہوئی تو غزوہ بنو قریظہ ہوئی، اور اس کے اندر بہت سارے یہودی جو تھے قتل ہوئے، تو اس میں جو ان کا ہسبینڈ تھا حکم، وہ بھی کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا۔ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا یہودیوں کی ان عورتوں میں تھیں جنہیں اس موقع پر مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ جب ایک پارٹی جیت جاتی تھی، چاہے وہ یہود ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے مشرک ہو، جو بھی دو پارٹیز جنگ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو جو لوگ جیتتے تھے ان کو کیا مل جاتا تھا؟ سارا مال، اور ساتھ ساتھ کون؟ وہ جو ہوتے ہیں نا پرزنرز آف وار، POW، یعنی جو بھی قیدی ہوتے ہیں وہ اس قبیلے کی طرف چلے جاتے ہیں، اس پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں جو جیت جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا؟ مال بھی قبضے میں آ گیا، تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا، اور جو لوگ
وہ ہوتے تھے, انسان ہوتے تھے, ان کو باندی یا غلام کہا جاتا تھا, وہ ان کی ملکیت ایکچولی میں کہا جاتا تھا. دائیں ہاتھ کی ملکیت جو ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں نا, بار بار یہ ورڈ آتا ہے ملکیت, ٹھیک ہے. تو جو ملکیت ہوتی تھی تو اس میں مرد بھی ہوتے تھے, عورتیں بھی ہوتی تھی, اور سامان بھی ہوتا تھا. وہ سارا کچھ کس کی کسٹڈی میں آ جاتا تھا؟ جیتنے والے پارٹی کے. تو اب یہ جو تھی, جو ریحانہ تھی, وہ بھی کیا ہو گئی؟ گرفتار ہو کر آ گئی, ان کا شوہر قتل ہو گیا. ابن سعد رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ام المنظر بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ٹھہرایا. ایک صحابی ہیں, ان کے گھر میں حضرت ریحانہ کو ٹھہرایا گیا. ٹھیک ہے. تو جو بھی قیدی ہوتے ہیں, جو آئے ہوتے ہیں جنگ کے بعد, ان کو کسی نہ کسی کے اتھارٹی میں دے دیا جاتا ہے, کسی نہ کسی کے مطلب نگرانی میں دے دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ ان کی دیکھ بھال کریں. ان کے قبول اسلام کے بارے میں دو روایتیں ہیں, یعنی ابھی تو وہ یہودیاں ہیں نا, تو کس طرح سے اسلام قبول کیا, تو دو الگ الگ روایتیں ملتی ہیں. کہ ایک ویو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پیشکش کی تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. لیکن ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ انہوں نے تھوڑے وقت کے بعد پہلے منع کر دیا, پھر بعد میں اسلام کو قبول کر لیا. تو ہم دونوں روایتیں آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے, کس طرح سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. تو دونوں روایتیں, پہلی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم چاہو تو اسلام قبول کر لو اور چاہو تو اپنے مذہب یہودیت پر قائم رہو. انہوں نے اپنے مذہب کو ترجیح دی. یعنی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپشن دے دیا, حضرت ریحانہ کو, کہ اسلام کو قبول کرنا ہے تو اسلام قبول کر سکتی ہو, ادروائز تم اپنے مذہب کو کنٹینیو کر سکتی ہو, یہودیت کو کنٹینیو کر سکتی ہو. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا. لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو آپشن دیے تھے کہ یا تو یہودیت میں کنٹینیو کرو, یا اگر تم اسلام قبول کر لو گی تو میں اپنی ملکیت میں تم کو لے لوں گا, یعنی میں اپنی کسٹڈی میں لے لوں گا. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گی, میں یہودیت کو ہی ترجیح دیتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رویے سے رنج ہوا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا غم ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے حال پر چھوڑ دیا کہ جاؤ, تم یہودیت کو اگر فالو کرنا چاہتی ہو تو اٹس اوکے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے کہ اچانک کسی شخص کے قدموں کی چاپ سنائی دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا ہوا تھا, اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی شخص کے آنے کی آہٹ سنائی دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر بشاشت پھیل گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے کیا ہو گئے, خوش ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت یعنی کہ خوشی کے آثار نظر آنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ ثعلبہ بن سعیہ ہیں, ثعلبہ بن سعیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, جو ریحانہ کے اسلام کی خوشخبری لے کر آ رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی اللہ رب العزت نے کیا کر دیا, الہام کر دیا کہ یہ جو آنے والے شخص ہیں وہ صحابی ہیں حضرت ثعلبہ اور یہ کون سی نیوز لے کر آئے ہیں کہ حضرت ریحانہ نے اسلام کو قبول کر لیا, یہ نیوز لے کر آ رہے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. ابن ہشام نے لکھا ہے کہ ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آہستہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبول اسلام کی خوشخبری سنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ ثعلبہ ریحانہ کے اسلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی وہ بالکل صحیح نکلی, اور حضرت ثعلبہ جو تھے وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتے ہیں کہ حضرت ریحانہ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا
تو وہی بات کو ریپیٹ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پیشن گوئی دی تھی کہ وہ ضرور حضرت ریحانہ کے اسلام کے قبول اسلام کی خبر لے کر آئے ہیں، اور ویسا ہی ہوا۔ اچھا، اب دوسری روایت کیا ہے؟ ایک روایت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشکش کی تو انہوں نے منع کر دیا، لیکن لیٹر آن تھوڑے وقت کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کو قبول کر لیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا اسیر ہو کر آئیں، یعنی قیدی بن کر آئیں، اسیر مطلب قیدی بن کر آئیں۔ جنگ کی جو بنو قریظہ، جو غزوہ بنو قریظہ ہوئی، اس کے قیدی بن کر حضرت ریحانہ مسلمانوں کے پاس آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تم اللہ اور رسول کو اختیار کر لو تو میں تمہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ انہوں نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی کیا کیا؟ اسلام کو قبول کر لیا، کوئی وقت نہیں لگایا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کچھ وقت درکار تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بہرحال انہوں نے بالآخر کیا کیا؟ اسلام کو قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ملکیت میں لے لیا۔ ٹھیک ہے، قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ملک میں رکھا، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ملکیت جو ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ وہ ایز جیسے دوسری چیزیں ہمارے قبضے میں آتی ہیں، ویسے ہی جو انسان ہوتے تھے وہ بھی قبضے میں آ جاتے تھے، اور پھر جو وراثتیں تقسیم ہوتی تھی، تو جیسے چیزیں تقسیم ہوتی ہیں ویسے یہ غلام بھی تقسیم ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ جو سسٹم سٹارٹ کیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو کیا کرو؟ اپنے قبضے میں لو، اپنی ملکیت بناؤ، اور بعد میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ بہت سارے رولز ایسے بنا دیے اسلام کے کہ جس میں غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر تم نے کیا کیا؟ روزے کی وہ کر دی، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، غلام آزاد کرو۔ اگر تم نے کسی کو قتل کر دیا، غلام آزاد کرو۔ مطلب ایسے بہت ساری چیزوں کی سزا میں کیا کر دیا تھا؟ غلام آزاد کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کنڈیشن لگا دیا تھا، تاکہ کیا ہو جائے؟ یہ جو لوگ ہیں، یہ باندی اور ایک غلام کا جو تصور ہے، بالآخر آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جائے۔ تو یہ پہلے کسٹڈی میں لے لو، پہلے اپنی ملکیت بنا لو، پھر اس کے بعد کیا کرو؟ ان کو آزاد کرتے جاؤ۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ لوگ جو غلامی کا ہاں جی دور میں نے کھانا بول رہا ہے۔ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ جو غلامی کا دور ہے بالکل پوری طرح سے مکمل طور پر ختم کروا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک طریقے سے کیا ہوئی تھی؟ غلامی میں آئی تھی، ملکیت بن کر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، اور پھر ان سے نکاح فرما کر ازواج مطہرات میں شامل کر لیا۔ دیکھیں، ایک ملکیت جو ہوتی ہے پہلے زمانے میں، یعنی وہ عرب کے دور میں یہ معاملہ تھا کہ جو ملکیت ہوتی تھی وہ بھی کیسی ہوتی تھی کہ مطلب جس طریقے سے ایک شوہر اور بیوی رہتے ہیں ویسے رہ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے پھر ان سے نکاح کیا، کیونکہ نکاح کس سے ہوتا تھا؟ آزاد عورت سے ہوتا تھا۔ اور ملکیت جو رہتی تھی وہ تو ہماری چیز ہے، ہم جیسے چاہے اس کو استعمال کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ اب وہ کیا ہو گئی؟ ام المومنین میں شامل ہو گئی، ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ بہر صورت وہ با پردہ رہتی تھی، اور ان کی بھی باری کا دن مقرر تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ اسلام قبول کر چکی تھی تو اس کے بعد پردے کا آلریڈی حکم آ چکا تھا، تو وہ پردے میں ہی رہا کرتی تھی۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دوسری بیویوں کی باری مقرر کر رکھی تھی، اس طرح سے ان کا بھی ایک دن مقرر تھا کہ تمام ازواج مطہرات کا ایک ایک دن فکس ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن جن کا بھی نام ہوتا تھا ان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ یعنی وہ جو بھی مانگا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرمائشوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ ان کی مستقل قیام گاہ دار قیس بن فہد میں تھی، یعنی وہ اکثر جہاں رہتی تھی وہ کون سی ہے؟ دار قیس بن فہد میں رہتی تھی۔ حسن صورت کے ساتھ
نہایت پاکیزہ اخلاق کی حامل تھی، یعنی خوبصورت بھی تھی اور خوب سیرت بھی تھی، اخلاق بھی اچھے تھے اور خوب چہرہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چند ماہ، ایک روایت کے مطابق ہے 10 مہینے کے قبل وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے وصال سے کچھ مہینوں پہلے ہی، یعنی 10 مہینے اراؤنڈ، کسی روایت میں آتا ہے کہ ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور ان کی جو تدفین ہوئی ہے وہاں ان کی جو تدفین ہوئی وہ جنت البقیع میں ہوئی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی حضرت ریحانہ بن شمعون کی سیرت کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں، کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پیشکش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ملکیت میں لے لیا، پھر اس کے بعد ان کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور ان کا جو معاملہ تھا، وہ جو احکامات تھے قرآن کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیتے تھے اس کی فرما برداری کرتی تھی، بہت خوبصورت اخلاق رکھتی تھی، اور بہت خوبصورت صورت، چہرہ بھی بہت خوبصورت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے ہی ان کے اراؤنڈ 10 مہینے پہلے ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے حضرت ریحانہ بنت شمعون کی سیرت کو مکمل کیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔